معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے چند خطبات سے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھ رہا ہوں۔ سیرت النبی کا یہ جو موضوع ہے یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کی جو خصوصیات ہیں وہ معجزات کے آگے سیرت نگار جو بیان کرتے ہیں وہ بھی معجزات کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات باقی انبیاء سے ممتاز تھے، باقی انبیاء سے جدا تھے، زیادہ تھے، اسی طرح امت محمدیہ کو جو خصوصیات ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہی ہیں۔ انشاءاللہ معجزات کے ابواب کو تیزی سے مکمل کر کے امت محمدیہ کی خصوصیات کو بھی اسی ضمن میں کوشش کریں گے کہ جلد از جلد بیان کیا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سن 2 ہجری کے جہاں سے سیرت کے باب کو ہم نے چھوڑا وہاں سے متصل کریں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشین گوئیاں، بعض دعائیں، بعض معجزات تو اتنے محیر العقول ہیں کہ آج 1400 برس بھی بیت جائیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یمن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظین کو، مبلغین کو بھیجا تھا، اور ان میں آپ کو پتہ ہے حضرت علی اور معاذ ابن جبل بھی شامل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے معاذ کوئی اور نشانی نہ بتلائی، جب تم یمن میں پہنچو گے تو جس جگہ تم نے مسجد بنانی ہے فلاں فلاں پہاڑ کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ لینا، یعنی فلاں پہاڑ تمہارے دائیں ہاتھ میں جب آ جائے تو اس وقت اس روح میں مسجد کو بنا دینا۔ آج بھی صنعاء کے مقام کے اوپر یمن میں وہ مسجد موجود ہے کہ جس کے پتھر معاذ ابن جبل نے اور حضرت علی نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق پہاڑ کو دائیں ہاتھ میں لے کے رکھے تھے۔ اب یہ بتائیے 1400 برس پہلے تو جہاد ہوتی تھی، سمتیں ہوتی تھی، یعنی پاکستان کا یا برِ صغیر کا یا اس علاقے کا جو شخص ہے وہ مغرب کی طرف منہ کر لے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں بڑی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ کوئی حساسیت کی بات نہیں ہے کہ اینگل بھی، ڈائمنشن بھی، ڈائریکشن بھی وہی ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے۔ مغرب کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو مغرب، آپ کو پتا 2 انتہاؤں کے درمیان کا نام ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا ایک فاصلہ ہوتا ہے مغرب کے مابین، بس مغرب کی طرف ہو اس علاقے میں تو آپ کا روح قبلہ روح ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن آج دور حاضر میں سیٹلائٹ کے اس سسٹم کے دور میں جب بعض مسلمان مورخین نے، جغرافیے کو جاننے والوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد اس مسجد سے خانہ کعبہ کی ڈائریکشن ناپنے کی کوشش کی، آپ حیران رہ جائیں گے آج بھی اس مسجد کی سمت اتنی سٹریٹ لائن میں خانہ کعبہ کے اوپر ہے کہ خانہ کعبہ کے سینٹر سے اس مسجد میں امام کھڑے ہونے کی جگہ آ جاتی ہے۔ جو 1400 سال قبل صرف ڈائریکشنز تھیں، صرف جہاد تھیں، تو کیا اس طرح کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آپ کا ایمان نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اوپر بڑھتا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو قتادہ کو، آپ کو پتا ہے جناب ابو قتادہ نماز کے کتنے حریص تھے اور نماز سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ شدید گرج چمک تھی، بارش تھی، اور آپ کو پتا یہ بھی اسلام کی ایک سنت ہے کہ مؤذن بارش کے ایام میں اذان میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مسجد میں آنا چاہے وہ آئے گا، اس کو آنے کی اجازت ہے۔ تو ابو قتادہ ایک ایسی ہی رات میں عشاء کے وقت گرج چمک اور طوفان کے اندر مسجد النبوی میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے، ابو قتادہ گھر میں نماز نہیں پڑھی، آج تو اللہ کی طرف سے رخصت تھی، آج تو چھوٹ تھی، آپ اس عالم میں بھی مسجد میں آ گئے ہیں؟ جی اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر یہ ایک چھڑی پکڑ لیے، آپ جب گھر سے نکلے تھے آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہو گیا تھا، اور یہ جو احادیث ہوتی ہیں ان کے اندر بھی حفاظت کے، تدابیر کے مختلف اسباق اگرچہ ہے باب معجزات کا، لیکن مختلف اسباق فقہی چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے مؤذن اذان میں کہہ بھی دے کہ اگر آپ نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنی ہے، پھر بھی اگر کوئی مسجد میں آئے اس کو پرتان و تنقید نہیں ہو سکتی، وہ مسجد میں آنا چاہے آئے گا، امام اس کو جماعت سے نماز پڑھائے گا۔ ایک فقہی قاعدہ یہ، دوسری بات یہ کہ گھر سے نکلتے وقت
اور گھر میں داخل ہوتے وقت چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے. آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ مجربات اور مشاہدات کئی مرتبہ اس باب میں ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہ تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ جب تک بسم اللہ پڑھ کے الماری کو تالا نہ لگایا جائے یا بسم اللہ پڑھ کے چیز کو نہ ڈھانپا جائے یا بسم اللہ کتنی بڑی چیز ہے بسم اللہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ آپ چاہتے ہیں حفاظتیں ہوں تو آپ بسم اللہ کے ساتھ الماری کو لاک کیا کیجئے, بسم اللہ کے ساتھ دروازہ کھولیا کیجئے, بسم اللہ کے ساتھ دروازے بند کیا کیجئے. گھر سے نکلنا بھی ہو اللہ کی سپرد کہہ کے بسم اللہ کر کے لاک لگا کے آیت الکرسی پڑھ کر نکل جائیے. ابو قتادہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نکل آئے تو آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہو گیا تھا. اب یہ میں آپ کو چھڑی دیتا ہوں, اب یہ بادل ہے, تاریکی ہے, اندھیرا ہے, گرج چمک ہے, بارش ہو رہی ہے, آپ اس لاٹھی کو جب سیدھا کریں گے مسجد سے باہر لے کے جائیں گے یہ لاٹھی 10 ہاتھ روشن ہو جائے گی. آج ہمارے ہاتھوں میں ٹارچ تو ہوتی ہے, آج کے دور میں شاید یہ کوئی بہت بڑی بات نہ سمجھی جائے, لیکن بتائیے اس دور میں کیا ٹارچز کا, روشنی کے, اس طرح کے انسٹرومنٹس کا, آلات کا کوئی تصور موجود تھا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں 10 ہاتھ تیرے آگے روشنی ہو جائے گی, جس طرف گھمائے گا روشنی ہو جائے گی, اور اس لاٹھی سے پھر اس شیطان کو بھگا دینا اپنے گھر سے. ابو قتادہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں میں نے ایک ہار پشت دیکھا جس کو ہم ادھر پاکستان میں سہ کہتے ہیں, جس کے پیچھے پشت کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں, سہ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے. وہ ہار پشت ان کے گھر کے اندر چھپا بیٹھا تھا تو ابو قتادہ نے لاٹھی لے کر اس ہار پشت کو بھگا دیا. میرے بھائیو یہ جو معجزات کا باب ہوتا ہے یہ ایمان کو کئی مرتبہ ایسی تقویت پہنچاتا ہے, کئی مرتبہ اس کے اندر ایسے ایسے درس پنہا ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ غیر معجزات, ویسے تو اکیلا یہ معجزہ آپ کی اور میری ہدایت کے لیے کافی ہونا چاہیے, لیکن یہ اطمینان قلب کے لیے, تسکین قلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پیشین گوئیوں کے باب میں, دعا کے باب میں اس قدر زیادہ ہیں کہ متعدد خطبے چاہیے, لیکن میں آپ کے سامنے صرف چند مشہور رکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, بتائیے اس دور کو ذرا گمان کیجئے کہ جس دور میں رسول اللہ مسجدوں کو مزین کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ تزئین و آرائش کے اندر بھی مقابلے بازی نہیں کرنی, مسجدوں کی کوانٹٹی بڑھانی ہے, تعداد بڑھانی ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا کوئی حرج نہیں, لیکن اس طرح کے نقش و نگار مزین کرتے چلے جانا, جیسے گرجے مزین ہوتے تھے صرف اسی کے اندر غرق ہو جانا, صرف اسی ڈیکوریشن, جس کو استطاعت ہے وہ کرے. لیکن اس دور کے اندر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, یہ بکریوں کا چرانے والے, یہ بکریوں کے چرواہے, اور آپ کو پتا ہے بکریوں کا چرواہا کسے کہا جاتا ہے, اور اس سے مراد کیا کہ جو کھانا کھائیں تو بھی اتنی کوانٹیٹی نہ ہو کہ باہر نکلنے میں بھی آسان نہیں ہو سکے. اور یہ بکریوں کے چرواہے اور چرانے والے ایک وقت آئے گا امت محمدیہ کے اندر یہ آپس میں قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہو سکتی جب تک یہ آپس میں ایک سے بڑی ایک بلڈنگ بنانے کی دوڑ میں شامل نہ ہو جائیں. برج خلیفہ بنایا دبئی میں تو کوئی جدہ میں ٹاور بنا رہا ہے, کوئی ابو ظبی میں اس سے بڑا بنا رہا ہے, کوئی مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے کلاک ٹاور بنا رہا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک بلڈنگ. کیا 1400 سال پہلے ان باتوں کا تصور بھی کیا جا سکتا تھا, یا کسی کے وہم و گمان میں بھی آ سکتی تھی کہ اتنی فلک بوس عمارتیں بن بھی سکتی ہیں؟ کیا اتنی اونچی عمارتیں بن بھی سکتی ہیں؟ کیا عرب اتنی اونچی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے؟ اور جہاں تک دعا کی بات ہے یہ تو ایک لمبا چوڑا باب ہے, صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں میری ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گزارش کیا, اللہ کے رسول, یا انس آپ کا خادم ہے, ملازم ہے, ساری دنیا کو آپ دعائیں دیتے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ دعا کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا اللہ انس کے مال میں, اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. اب یہ صرف ایک جملہ ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی 100 اولادوں کو گنا اور 100 کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. 100 اولادوں کو گن چکا ہوں اور 100 کو اپنے ہاتھ سے
دفن کر چکا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ وہ واقعہ آپ بھول گئے، زنا کی اجازت مانگنے والا، رسول اللہ نے اس کے لیے دعا کی تو وہ ایسے نظریں جھکا کے چلتا تھا کہ کہا گیا مدینہ میں اس سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، پیشین گوئیاں، یہ سارے کے سارے معجزات کے اندر آتی ہیں، اور یہی انس ہیں، یہی انس ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے زینب بنت جہش کے ساتھ جب رسول اللہ کی شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا نہ ہونا، یہ صحابہ میں معروف تھا، مشہور تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا صحابہ کو کہ یہ والی مدینہ ہے، یہ ریاست کا ذمہ دار ہے، یہ ریاست کا صدر ہے، یہ ریاست کا وزیر اعظم ہے، یہ ریاست کا سب سے اعلیٰ ستون ہے، لیکن یہ مہنگائی کے بم عوام پہ نہیں گرا رہا، یہ پہلے اپنا پیٹ کاٹ رہا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا آج شادی ہوئی ہے، پتہ نہیں گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ ہو یا نہ ہو، کھجور کا حلوہ لے جاؤ۔ کہا میں کھجور کا حلوہ لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پلیٹ کھجور کا حلوہ، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلائے، فلاں کو بھی بلاؤ۔ کہا میں نے کہا ایک پلیٹ حلوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کو بلا رہے ہیں، پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے جن افراد کی لسٹ مجھے دی اور میں نے ان افراد کو کاؤنٹ کیا، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا، یہ ضرور ہے یا وہ 71 تھے یا وہ 72 تھے، ایک کم ہو سکتا ہے یا ایک زیادہ ہو سکتا ہے، یا وہ 71 افراد تھے یا وہ 72 افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اور رسول اللہ کی یہ بھی سنت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں برکت کے لیے دعا کیا کرتے تھے تو اپنی 3 انگلیوں کو اس کھانے میں رکھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس نے کہا میں نے رسول اللہ کی انگلیوں کے نشان اس حلوے کی پلیٹ کے اوپر دیکھے، اور کیا دیکھا، وہ کھجور کا حلوہ پھولنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی رسول اللہ بسم اللہ پڑھتے کھجور کا حلوہ پھول جاتا، پھر بسم اللہ پڑھتے پھر کھجور کا حلوہ پھول جاتا۔ 71 بندوں نے اس میں سے حلوہ کھایا، پھر رسول اللہ نے کہا جاؤ زینب کو بھی دے آؤ، جاؤ گھر والوں کو بھی دے آؤ۔ اللہ کی قسم آج بھی اس حلوے کی اندر میں رسول اللہ کے انگلیوں کے نشانات کو جانتا ہوں۔ ابو ہریرہ بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں پتہ کر کے آؤ، میرے گھر میں کچھ پکا ہوا ہے۔ ماں عائشہ کے گھر سے کھجور کا ہی ایک چھوٹی سی پلیٹ میں حلوہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب صوفہ کی تو دعوت ہو گئی، اصحاب صوفہ کو بلایا جائے۔ آپ کو پتہ ان کی تعداد بھی، اصحاب صوفہ کی بیک وقت جو دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، جو بکواس کرتے ہیں شبر زیدی جیسے کہ مدینہ میں کون سی یونیورسٹی تھی، یہ مدینہ کی اولین یونیورسٹی ہے۔ اور تم کن یونیورسٹیوں کی بات کرتے ہو جن کے اندر پڑھنے والا کبھی فیل ہو گیا کبھی پاس ہو گیا، ڈگری لے بھی آیا، اسلامیات کی بھی لے آیا، عربی کی بھی لے آیا، تو کیا پتا آخرت میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ فیس کی رسیدیں ہیں، اور شبر زیدی نے جو ہردہ سرائی کی ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ یہ کس قبیل کے لوگ، یہ کس گماش کے لوگ مسلمانوں پہ جی مدینہ کی ریاست کی بات نہ کرو، وہاں کون سی یونیورسٹی تھی جی؟ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی اصحاب صفا کی، اور صرف پہلی یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، کائنات کا ایک ہی معلم ہے، ایک ہی استاد ہے جس کا ہر شاگرد کامیاب ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتائیے کوئی شاگرد ناکام ہوا؟ ایک بھی ناکام نہیں۔ رضی اللہ عنہم، سارے کلن وعد اللہ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ کون سا ایسا ٹیچر اور کون سا ایسا استاد ہے جس کے سارے شاگرد پاس ہوئے ہوں؟ واحد ایک استاد۔ یہ اصحاب صفا بیک وقت کبھی 50 ہوتے تھے جو ایک وقت میں بیٹھتے ہیں، کبھی 60 کبھی 70۔ ابو ہریرہ نے سب کو بلا لیا، سارے کے سارے چلے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنت جو مبارکہ تھی کہ کھانے کے سامنے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھی، حلوہ پھولنا شروع ہوا۔ 70 سے زائد صحابہ نے، اور یہاں پہ حدیث کی روایت کے اندر افراد کی تعداد صحابی نے یا راوی نے بیان نہیں کی، یہ علماء کا خیال ہے کہ اصحاب صفا کتنے ہوا کرتے تھے، یعنی کم و بیش 50 سے 80 افراد کے مابین افراد نے اس کھجور کی پلیٹ
جو چند لقمے، صرف چند لقمے تھی. اور حضرت علی اس سے بھی بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں ایک مرتبہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، ابتدائی اسلام کی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا فلاں 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 سارے بنو عبد المطلب میں سے فلاں فلاں کو بلا لاؤ. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم، علی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص ایک وقت میں ایک ایک بکرا کھا جاتا تھا، اور ایک شخص ایک وقت میں پورا پورا مٹکا شراب کا پی جایا کرتا تھا، شربت کا پی جایا کرتا تھا، نبیذ کا پی جایا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے تندرست توانا طاقتور پہلوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے بطور معجزہ ہی، باقی جگہ پہ تو رسول اللہ نے بسم اللہ برکت کی دعا کر کے صحابہ کو کھلایا، ان اپنے خاندان کے افراد کے سامنے بطور معجزہ نصف کلو جو کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی کو رکھا اور ایک پیالی سالن کو رکھا. وہ لوگ جو ایک ایک بکرا کھا جاتے تھے ان کے سامنے ایک روٹی پڑی اور ایک پیالہ سالن کا پڑا ہو، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کھانا شروع کرو. ایک نے کھایا، دو نے کھایا، تین نے کھایا، چار نے کھایا. جتنے مجلس میں تندرست و توانا بیٹھے تھے سب نے کھایا، نہ روٹی میں سے ذرہ کم ہوا نہ سالن میں سے ذرہ کم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹوری نبیذ کی، شربت کی، حضرت علی کو کہا ان کو پلانا شروع کرو. پلائی. وہ جو 20 افراد آئے انہوں نے پی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا. اے بنو عبد المطلب میری بات سنو، میں خاص طور پہ تم میں سے نبی آیا ہوں، تمہارے کنبے اور قبیلے میں سے آیا ہوں، اور بالعموم پوری دنیا کے لیے نبی آیا ہوں. تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم پہلے میرے پہ ایمان لے کے آؤ. میں تمہارے کنبے کا ہوں، میں تمہارے قبیلے کا ہوں، اور میں تمہیں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں کہ ابھی تم نے جو کھانا کھایا ہے یہ تمہاری آنکھوں دیکھا معجزہ ہے کہ ایک پیالہ تھا، ایک روٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معجزات اور اس طرح کے دلائل و براہین اپنی سیرت میں کم دیے ہیں. جس طرح چاند کے واقعے پہ رسول اللہ نے بطور دلیل قریش مکہ کو کہہ دیا تھا نا کہ اب تم نے جو مانگا تھا تمہارا مطالبہ پورا کر دیا، اب ایمان لے کے آؤ. باقی معجزات میں آپ نے جتنے بھی سنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہیں تھے دہراتے. یہاں پہ رسول اللہ نے دہرایا ہے کہ یہ تم نے معجزہ دیکھ لیا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کھانے کا معجزہ، اب کون ہے جو میرے پہ ایمان لے کے آئے گا؟ ہائے قساوت قلبی اور شقی القلبی. اب کون ہے جو میرا بھائی بنے گا؟ اب کون ہے جو دین میں میرا ہمدرد بنے گا، دین کے کام میرے ساتھ کرے گا؟ حضرت علی بے چین ہو کے اٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول میں. رسول اللہ ان کو چپ کر کے بٹھاتے، علی مراد آپ نہیں ہیں، آپ تو میرے ہیں ہی ہیں. کون ہے جو میرا بھائی بنے گا؟ کون ہے جو میرے دعوت کا ساتھ دے گا؟ کون ہے جو میرا ساتھی بنے گا؟ جب سارے خاموش ہو جاتے حضرت علی بے چین ہو کے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں نا، میں ہوں نا، میں حاضر ہوں، میں پیش ہوں. 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ کسی قریشی نے رسول اللہ کا اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان کو قبول نہ کیا. تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا، کہا علی تو تو میرا ہے ہی ہے، تو تو میرا ساتھی ہے، تو تو میرا بیٹا ہے، تو تو میرا بھائی ہے. اور اس واقعے کے ضمن میں بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجیے محدثین نے بڑا ایک خوبصورت باب بند ہے اس کے ضمن کے اندر، اور یہ بات شاید میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے 2 ہاتھ ٹوٹے. یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ابتدائی اسلام کا. تو اس کی بیوی نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حجب بیان کرتے ہیں اور ان کا رب بھی اب ہماری مذمت میں آیتیں نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کا حوال بھی بتا دیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ جہنم کے اندر لکڑیوں کا ایندھن بنے گی، آگ کا ایندھن بنے گی، لکڑیاں چنتی پھر یہ چگل ہو رہا ہے جہنم میں جائے گی. یہاں محدثین نے اس معجزے کے ضمن کے اندر ایک عظیم الشان بات لکھی ہے کہ اللہ کی قسم عقل پہ ایسا پردہ تھا ابو لہب کی، عقل پہ ایسا پردہ تھا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا تھا تبت یدا ابی لہب و تب. اور بعض منافقین تھے بعض جن کے نام اللہ تعالیٰ نے مٹا کے رکھ دیے اور جن میں سے بعض کی اطلاع بھی دے دی تھے،
بعض منافق تھے، مانتے ہیں 12 کی تعداد تھی، لیکن یہاں پہ ابو لہب کو یہ بھی اللہ نے توفیق نہ دی کہ جھوٹ موٹ سے اسلام کو قبول کر لیتا۔ اگر ابو لہب جھوٹ سے ہی، منافقت سے ہی، اوپرے پن سے ہی اسلام قبول کر لیتا تو قرآن کی حقانیت کے اوپر ضرب پڑ سکتی تھی کہ اللہ جس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گی، اس نے تو اسلام کو قبول کر لیا، اس نے تو اسلام کو قبول کر لیا، یہ جہنم میں کیسے جائے گی؟ لیکن نہیں، اللہ کا لکھا ہوا غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کے عقل کے اوپر ایسے پردے پڑے، جنہوں نے ایمان کو نہیں تھا قبول کرنا، انہوں نے معجزات دیکھ کر، یہی ابو لہب ہے جو کہتا تھا اللہ کی قسم میرے بیٹے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی ہے، اب اسے جنگل کا کوئی کتا ضرور کھائے گا۔ ایمان ایسا ہے، ایسے بے ایمان تھے کئی کہ ان کو یقین بھی تھا کہ بیڑا غرق ہو جانا ہے، لیکن پگ، پگڑی، خاندان، کنبہ، قبیلہ، اپنے آباء و اجداد کا دین، اس سے بس ٹس سے مس نہ ہو سکے۔ اور یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو اسی بات سے آگے ایک جو غلط العام معاشرے میں مشہور ہے کہ یہ بات بھی درست ہے درست، اصحاب فیل کا جو واقعہ وہ صحیح ہے، اور عبد المطلب کی وہ بات بھی درست ہے، طریق سے ثابت ہے۔ ابراہیم میں تیرے سے بیت اللہ کی حفاظت کی بات نہیں کرنے آیا، اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا، وہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، یہ بات درست ہے، ثابت ہے۔ لیکن کیا یہ کلیہ ہے؟ کیا یہ کلیہ ہے کہ اللہ کے گھروں کی حفاظت اللہ خود کرے گا؟ نہیں، یہ کلیہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا رحم اور کرم تو ہو سکتا ہے لیکن کلیہ نہیں ہے۔ یعنی عبد المطلب کا تو یہ ایمان تھا کہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے مطابق اس گھر کی حفاظت کر بھی دی۔ آپ نے سورہ فیل میں اس سارے واقعے کو پڑھا ہوا ہے، اللہ نے کی، بعض اوقات اللہ کرتا ہے۔ لیکن معجزات کے باب کے اندر، رسول اللہ کی پیشین گوئیوں کے باب کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ ایک دور آئے گا، اور اللہ نہ کرے وہ یہ دور ہو، جتنے آج مسلمان کمزور ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ شاید کوئی پستی کا دور آنے والا ہے۔ ایمان ویسے اگر غور کیا جائے تو شاید وہی دور ہو، بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہے، مسلمانوں کے کان پہ کیا جونج رینگ رہی ہے؟ کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول یہود کے پنجے میں ہے، ہمیں کیا فرق پڑ رہا؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم نمازیں پڑھی جائیں، ہم عبادتیں کری جائیں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی بھی ہیں کہ نہیں، کہ تمہارا قبلہ اول تو غاصبانہ قبضے میں ہے، تم اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہو، روزے رکھتے رہتے ہو، ذکر اذکار کرتے رہتے ہو، تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا ایک دن کہ حبشہ کا ایک بریک پنڈلیوں والا کالا، حبشہ کا نام بھی بتا دیا، بریک پنڈلیوں والا کالا اس خانہ کعبہ کو خراب کر دے گا، اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کر دے گا۔ اللہ ہماری زندگی میں وہ وقت نہ لائے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا ایمان ایک دن اتنا کمزور بھی ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ واقعہ ہو چکا جب عبداللہ ابن زبیر کے اوپر حملہ ہوا تھا، خانہ کعبہ کی ایک دیوار گری تھی، لیکن یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ابھی تک رونما نہیں ہوا۔ وہ جناب عبداللہ ابن زبیر نے جو خانہ کعبہ کی انہدام کی بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق دیوار کو گرایا تھا اور حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیا تھا، کیونکہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ یہ بات کی تھی، اگر مجھے اپنی قوم کی جہالت کا خطرہ نہ ہو تو میں خانہ کعبہ کو انہی خطوط پہ استوار کر لوں جس خطوط کے اوپر سیدنا ابراہیم نے اور اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ وہ بنیاد جو حتیم ہے، حتیم جو گول دائرہ ہے خانہ کعبہ سے آگے ہے، بنیادی طور پہ خانہ کعبہ کا یہ ڈیزائن تھا، یہ سٹرکچر تھا محراب نما، آگے گول بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے دور میں جو دیوار گری تھی یا حتیم کا حصہ بنا، انہوں نے حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر ڈال دیا۔ تو پھر اس دور کے اندر جب ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی تو جو مسلمانوں کا حاکم تھا اس نے وہ حتیم کی دیوار کو دوبارہ گرا کر خانہ کعبہ کو چورس بنا دیا تھا۔ لیکن اس واقعے سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس سے مراد وہ حبشہ کا کالی پنڈلیوں والا، بریک پنڈلیوں والا شخص ہے، وہ واقعہ بھی رونما ہونا ہے۔ اور وہ واقعہ کیسے رونما ہوگا؟ جس طرح آج ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی کی تھی نا، جب تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے،
جہاد کو چھوڑ دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم ذلیل اور پست ہو جاؤ گے، اور تمہارا عروج تب تک نہیں آئے گا جب تم واپس جہاد کی طرف منہ نہیں کرو گے۔ وہ دور آ چکا، بیت المقدس کے اوپر گریا زاری، رونا اور وویلا کرنے سے کیا وہ آزاد ہو رہا ہے؟ اللہ نہ کرے وہ دور ہماری زندگی میں آئے کہ جب حبشہ کا ایک کمزور پڑھلیوں والا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، اور مسلمان اس کا دفاع کرنے سے عاجز اور قاصر آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔